أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل کے درس میں قرآن کریم کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے تعلق سے صحابہ کرام کا سلف کا منہج کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور اس کے 3 پہلو خاص طور سے آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ قرآن کی جو آیت واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر عمل کریں۔ دوسری چیز، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے اللہ رب العالمین نے جن کو علم دیا ہے ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ کر اس کو سمجھ لیں۔ تیسرا پہلو یہ ہے، ظاہر پر اگر فیصلہ کریں، ظاہری بات کو مان کر اور اس کے مطابق عمل کریں تو گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، غلط راہ پر جا سکتے ہیں۔ اسی کا ایک پہلو آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ شورا، سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 13 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اقامت دین کی بات کہی ہے، دین قائم کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوح وما اوحینا الیک۔ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مقرر کر دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اسی چیز کی وحی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بھی طرف کی ہے۔ یہ آیت انتہائی بنیادی پیغام دیتی ہے۔ مفسرین نے ایک بات کہی ہے، اللہ نے اس میں 5 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ دیکھیے، نوح علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام بھی نبی تھے، لیکن وہ مخصوص کسی جماعت کی، کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ جب کئی برسوں تک، کئی صدیوں تک لوگ توحید پر رہے اور اس کے بعد جب لوگوں کے اندر شرک آیا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کون سا دین دیا؟ یہی دین اسلام عطا کیا۔ تو پہلے نبی اس اعتبار سے نوح علیہ السلام، اور آخری نبی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے پہلے اور آخری کا ذکر کر کے یہ پیغام دیا کہ پوری دنیا کے لیے جتنے بھی نبی آئے سب کا دین ایک ہی تھا۔ اس کے بعد فرمایا وما وصى به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، یہی دین ہے جس کی وصیت اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ باقی نبیوں کا نام کیوں نہیں لیا اللہ نے؟ یہ 3 ہی نبیوں کا نام کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اس وقت یہ 3 نبیوں کے ماننے والے خاص طور سے تھے۔ مکہ کے لوگ بولتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، مشرکین تھے لیکن بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ان کو ایک عظمت حاصل تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو۔ دوسرا،
موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور تیسرا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ تو اللہ نے یہی 3 نبیوں کا نام لے کر بتایا کہ ان کا دین بھی وہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا بہ، دین قائم کرو اور اس میں اختلاف مت کرو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ، اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العالمین، نہیں ایک جملہ چھوٹ گیا، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کو وہ دعوت بڑی بری لگتی ہے اور بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم ان کو بلاتے ہو۔ یہ جملہ بہت قیمتی ہے، بہت اہم بات ہے اس اتنے سے جملے میں۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں کو تمہاری دعوت بڑی بری لگتی ہے، بہت گراں گزرتی ہے ان پر، بڑی بھاری پڑتی ہے۔ اللہ یجتبی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور اللہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اس کو جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس کا اس پوری آیت کا ایک حصہ ہے ان اقیم الدین، دین قائم کرو، اقامت دین۔ اس میں بھی لوگوں نے غلط فہمی کا شکار ہوا ہے۔ اس میں وہی بات کہ اگر صرف ظاہر پر دیکھ کر بات کریں گے تو غلط راہ پر چلے جائیں گے۔ اسی لیے اصل منہج کیا ہے؟ کسی بھی چیز پر، اللہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے منہج صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح راستے پر چلیں گے تو صحیح منزل پر پہنچیں گے، صحیح منہج پر چلیں گے تو صحیح منزل پر پہنچیں گے، اور منہج سے ہٹے، مسلک سے ہٹے، صحیح راستے سے ہٹے تو دوسرے راستے میں جائیں گے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر زمین پر کھینچی، 2 لکیر دائیں 2 لکیر بائیں، اور بیچ والی لکیر پر آپ نے ہاتھ رکھ کر فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ جو بازو میں راستے ہیں یہ شیطانوں کے راستے، علی کل سبیل منہا شیطان، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، بہکائے گا تم کو۔ تو اقامت دین، دین کو قائم کرنے کا صحیح راستہ کیا ہے، صحیح منہج کیا ہے؟ لوگ بولتے ہیں جب تک حکومت قائم نہیں ہوگی دین پر عمل نہیں ہوگا۔ پہلے حکومت کا غلبہ ہونا، مسلمانوں کا غلبہ ہونا، دین کا غلبہ ہو، اسلامی قانون ہو، دین پوری زمین پر نافذ ہو۔ کون مسلمان پسند نہیں کرتا اس کو؟ آپ پسند نہیں کرتے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہ دین کا غلبہ ہونا چاہیے، زمین پر دین کا غلبہ ہو، اسلام کا غلبہ ہو۔ ہر مسلمان جس کے دل میں اسلام ہے، ایمان ہے، وہ سب یہی پسند کرتے ہیں۔ لیکن منہج کیا ہے؟ آپ کی پسند سے کام بن جائے گا؟ جب آپ کو پسند ہے تو آپ کو جو جی میں آئے کرو، جیسا لگے ویسے اقامت دین کی بات اور کوشش کرو؟ نہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آپ پہلی بات دیکھ غور کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے وہ دین مقرر کر دیا جو نوح علیہ السلام کو دیا۔ نوح علیہ السلام کی نبوت کتنے سال رہی؟ 950 سال، 950 سال دعوت دی ہے۔ وہ بادشاہ بنے؟ ان کی حکومت بنی؟ نہیں بنی، ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کی حکومت نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت نہیں ہوئی، کسی کی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اور اللہ نے بہت سارے انبیاء دنیا میں بھیجے، ان میں سے مشکل سے 4-5 نبی ایسے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی یا بادشاہت کا ایک حصہ ان کو ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی۔ آپ کی نبوت جو جب پورے عروج پر پہنچ گئی، یعنی آپ نے جو دعوت سے اپنا کام شروع کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت بھی آپ کو عطا کیا۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت قائم کریں، اصل چیز ہے دین قائم کریں۔ اچھا دین کس کو بولتے ہیں؟ لوگوں نے کیا کرے، دین کا نام ہی بدل دیے، مفہوم ہی بدل دیے، حکومت قائم ہونا۔ جبکہ دین کس کو بولتے ہیں؟ دین اللہ نے خود قرآن میں بتایا،
دین کا مطلب کیا ہے؟ اور پہلے دیکھیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا، اس میں یوسف علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزار کر اللہ نے حکومت تک پہنچایا، اور اس میں ایک اہم ترین پہلو ہے دعوت۔ جیل میں بھی انہوں نے دعوت کا کام کیا ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، اللہ کے پیغام کے ذریعے لوگوں کو تیار کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے، اور دیکھیے وہ بھی مصر کا معاملہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام انہی کی نسل کے ہیں، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے، یوسف علیہ السلام کو ملا کر 12 جو مصر میں آباد ہو گئے، پھر انہی سے یعقوب علیہ السلام کا ایک نام ہے اسرائیل، انہی کی جو اولادیں ہیں ان کو بنی اسرائیل بولتے ہیں۔ تو مصر میں ہی یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرعون کو کسی نے بتا دیا تھا ایک بچہ ایسا آئے گا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا، اور دیکھیں اللہ نے سورہ قصص میں واقعہ بیان کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ فرعون زمین پر ظلم کرنے والا تھا، جابر تھا، اور اس نے 2 حصوں میں لوگوں کو بانٹ دیا تھا۔ ایک جماعت کو بڑا کمزور کر دیا تھا اس نے، بچوں کو لڑکوں کو قتل کر دیتے اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ الْوَارِثِينَ۔ اللہ نے فرمایا لیکن ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جن کو فرعون نے کمزور کیا ہے ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں اور ان کو پیشوا بنائیں، ان کو لیڈر بنائیں، ان کو حکومت دیں۔ وارث کی بات آئی ہے تو ایک بات یہ یاد رکھیں، وراثت کے معاملے میں بڑے گھپلے ہمارے یہاں پر، یہ موضوع بار بار بولا جانا چاہیے لیکن بہت کم بولا جاتا ہے۔ لوگ اس میں بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، بہنوں کو حق نہیں دیتے، بھائی بھائی آپس میں معاملہ بگاڑ لیتے ہیں، بہنوں کا حصہ ان کو پورا جو ایک وہ حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے، بھائی کا حق ہے جو اس کو ملنا چاہیے۔ لوگ ایک پریشانی کا مسئلہ لوگوں کے بیچ میں یہ بھی ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں زمین بیچ دیتے ہیں، رجسٹری نہیں ہوئی ہے، انہوں نے تو بیچ دیے، ان کی اولادیں بعد میں دعویٰ پیش کرتے ہیں ہمارے ابا کی زمین ہے ہم نہیں دیتے۔ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ وراثت کا جو مسئلہ ہے اس میں کوتاہی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنا ہے، اور اگر کسی نے ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک بالشت زمین کسی کی ناحق کسی نے دبایا ہے توقہ من 7 اردن یوم القیامہ، اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمین کا ہار بنا کر پہنا دیا جائے گا، اس کو بوجھ سنبھالنا پڑے گا۔ بہت سنگین مسئلہ ہے، یہ تفصیل ہوگی تو وقت زیادہ لگے گا، لیکن اس معاملے میں وراثت کے معاملے میں اہل علم سے رابطہ کر کے صحیح اور حق جو ہے بات کو پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ نے کہا کہ ہم ان کو زمین میں حکمراں بنانا چاہتے ہیں، ان کو پیشوا بنانا چاہتے تھے۔ اب پیشوا بنانا چاہتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام تو وہیں پر تھے، ایک ان سے چوک ہوئی، ایک آدمی کو مارے تھے، ایک گھوسا تو مر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو ختم کر دیتا، اور مصر میں فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہو رہی تھی، چاہتا تو ان کو حکومت دیتا اور حکومت دینے کے بعد ان کے ذریعے دین کو غالب کروا دیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مدین پہنچے، پریشانیاں کاٹے، واپس کئی 8 یا 10 سال وہاں پر رہنے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو نبوت لے کر آئے ہیں، نبوت کے ذریعے دعوت کے ذریعے اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کیے ہیں۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ حکومت قائم کی جائے، اصل چیز یہ ہے کہ دین کے غلبے کے لیے دعوت کا کام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو اقیم الدین کا دین قائم کرو، دین کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے سورہ بینہ میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کو اس کے علاوہ اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا ہے الا مگر صرف اس بات کا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں، کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی درست ملت کا دین ہے، توحید پر عمل
توحید کی دعوت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام بنانا، زکوٰۃ قائم کرنا۔ لوگ بولتے ہیں جب تک حکومت قائم نہیں ہوگی اس کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا۔ کون روکا آپ کو؟ آپ توحید کی دعوت دیجئے، اور توحید کی دعوت نہیں دینے کے نتیجے میں مسائل بن رہے ہیں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں ان کو مٹانے کا راستہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے حق پیش کریں، ان کے دلوں سے نفرتیں ختم ہوں گی۔ دوسری بات نماز قائم کریں، تیسری بات زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کو اللہ نے دین کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں جبرائیل امین انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، آپ سے کچھ سوالات کیے۔ سوال کون سے کیے تھے؟ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یا قیامت کب واقع ہوگی؟ یہ 4 چیزوں کے سوالوں کے جواب آپ نے دیے۔ جبرائیل جب چلے گئے تو آپ نے پوچھا لوگوں سے کون تھے معلوم ہے؟ بولے نہیں، ڈھونڈ کے لاؤ بلا۔ صحابہ کرام ڈھونڈنے نکلے تو نہیں ملے وہ۔ جب واپس آئے تو آپ نے بتایا انہ جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، وہ جبرائیل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین کیا ہے؟ توحید، ایمان۔ ایمان اصل چیز ہے، اللہ پر ایمان، اس کے جو ایمان کے ارکان ہے سب سے بنیادی چیز ہے توحید۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، لوگوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ توحید پر عمل کریں، توحید پر رہیں، توحید کی دعوت پیش کریں، توحید کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی اصل منہج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں، جس آیت کو بنیاد بنا کر لوگ بولتے ہیں کہ دین قائم کرو، اس کے لیے حکومت ہونا پہلے، حکومت کا غلبہ ہو، ان لوگوں سے بھائی ہمارا سوال یہ ہے سوچو سمجھو کتنے نبی آئے جنہوں نے حکومت قائم کیا، اور کیا اگر حکومت قائم نہیں ہوئی تو ان کی دعوت جو ہے، ان کی نبوت غلط ہو گئی؟ قیامت کے دن تو ایسے ایسے نبی آئیں گے جن کے ساتھ صرف 2 امتی ہوں گے، کوئی ایسے آئیں گے کہ ایک امتی لے کر آئیں گے، وَنَبِيٌّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، ایسے بھی نبی آئیں گے ایک بھی امتی نہیں رہے گا ان کے ساتھ، ایک بھی امتی۔ تو کیا ان کی نبوت فیل ہو گئی؟ نہیں، ان کی دعوت حق تھی۔ حق ہوتا ہے چاہے اس کے ماننے والا کوئی بھی نہ ہو۔ وہ نبی جنہوں نے دعوت دیا، دعوت پیش کی، وہ حق پر تھے، اور اگرچہ ان کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا تب بھی ان کی بات حق تھی۔ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ حکومت قائم کی جائے، اللہ نے کسی نبی سے نہیں کہا کہ حکومت قائم کرو۔ اور اسی آیت میں اللہ نے اتنا زبردست جملہ کہا ہے کہ وہ اقیم الدین کا ویسے رد ہو جاتا ہے۔ جو سوچ ہے کہ تم دین قائم کرو مطلب حکومت قائم کرو، اللہ نے فرمایا آگے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الی، مشرکوں کو تمہاری دعوت بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ مشرک کون سی دعوت ان کو گراں گزر رہی تھی؟ بھائی لوگ بولتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائی جو سمجھے ہیں یہ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ حکومت قائم کی جائے۔ حکومت تو دعوت جو بری لگ رہی تھی وہ کون سی تھی؟ حکومت نہیں مانگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حکومت تو وہ خود دے رہے تھے۔ مکی زندگی میں کیا بولے تھے؟ تمہاری دعوت کو بند کر دو، تم بولو ہم تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، کتنی دولت چاہیے اتنی دولت دے دیتے ہیں، کسی لڑکی سے نکاح کرنا ہے بولو، وہ جو بولو گے وہ لڑکی سے نکاح کرا دیں گے۔ تو کون سی دعوت بری لگ رہی تھی؟ کون سی دعوت تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، دعوت توحید بری لگ رہی تھی، دعوت توحید بری لگ رہی تھی۔ تو اقیم الدین میں اصل ہے کہ وہ دعوت جو ان کی بری لگ رہی تھی وہ توحید کی دعوت تھی۔ اصل دین یہ ہے، اصل دین قائم کرنا۔ لوگ بولتے ہیں اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کہا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی اللہ ہے جس نے نبی کو دین کے ساتھ اور حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس دین کو غالب کر دے۔ تو دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہم کوشش نہیں کر رہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا ایک جملہ، اگر نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی، اسی نظام میں رہے اور نظام بدلنے کی کوشش نہ کر کے تم کتنی ہی نمازیں پڑھو، کتنے ہی روزے رکھو، منہ میں مار دیے جائیں گے قیامت کے دن، منہ میں مار دیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اصل دین اقامت حکومت نہیں ہے، اصل دین
اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے توحید، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کا اہتمام، اور لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا۔ آپ ایک آیت پر غور کریں، سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دے دیں، زمین پر غلبہ دے دیں، ان کو ہم پاور دے دیں تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ لوگ کیا کام کریں گے؟ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام بنائیں گے، وصول کریں گے، اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے۔ یہ اسلامی حکومت کی بنیادیں بتائی ہیں اللہ نے، کہ اگر جب اسلامی حکومت اللہ ان کو دے دے گا تو ان کے بنیادی کام یہ ہوں گے کہ وہ لوگ ان بنیادوں پر کام کریں گے۔ اب دیکھیے، یہ بنیادی کام ہے جو اللہ رب العزت نے خود بتایا ہے، اور دین کا غلبہ بالکل ہونا چاہیے۔ غلبے کی دو شکلیں ہیں، ایک غلبہ آپ کو دلائل کی بنیاد پر دعوت پیش کرنا ہے، اور دعوت اس حد تک پیش کرنا ہے جب تک آپ کی حجت قائم نہ ہو جائے۔ پھر آپ کو ہو سکتا ہے ہجرت بھی کرنا پڑے، مصیبتیں آئیں گی تو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ آپ کو پہلی کوشش جو ہے دعوت کی ہونی ہے، دعوت کی کرنی ہے۔ دعوت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، اور غزوہ احد کے موقع پر دیکھیے ضرورت پڑے گی تو جہاد بھی کریں گے، اپنی جان اپنی مال سب کچھ کٹانے اور لٹانے کے لیے تیار رہیں گے دین کے غلبے کے لیے، لیکن پہلی کوشش دعوت کے ذریعے ہوگی۔ غزوہ احد میں جب کچھ صحابہ کو زخم آئے، پریشان ہوئے، غمگین ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے، اصل غلبہ تم کو ملے گا، شرط یہ ہے کہ تم مومن رہو، تمہارے ایمان کی بنیاد پر کام ہوگا۔ اصل غلبہ ایمان کا ہونا چاہیے، توحید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ دعوت ہے، اصل منہج اور طریقہ یہ ہے کہ دعوت کے ذریعے سے ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ پھر کہوں، ہمیں اس بات سے انکار نہیں، اور انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے گردن کٹانے کے لیے ہم رہیں گے، انشاءاللہ سب سے آگے ہم ہوں گے۔ ہمارا منہج اور مسلک یہی ہے، ہمارا طریقہ ہی یہی ہے کہ ترتیب سے کام ہو، وہ ترتیب ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو صحابہ نے دیا، اس سے ہٹ نہیں سکتے، کیونکہ اس سے ہٹیں گے ایک قدم بڑھا تھا غلط منزل کی طرف، غلط راہ کی طرف، منزل ساری عمر تلاش کرتی رہے۔ اگر ایک قدم بڑھائیں گے غلط راہ میں تو جو نکلیں گے ادھر تو ادھر کے ہو کر رہ جائیں گے، اصل منہج پر چلیں گے تو منزل تک پہنچیں گے۔ اس لیے ہماری پہلی دعوت یہ ہے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے حکومت لے لیتے، جیسے آج ہمارے بھائی لوگ بولتے ہیں سب اپنے اپنی جگہ میں رہو، اپنے منہج پہ رہو، کسی کو چھیڑو بھی مت، اپنا منہج چھوڑو بھی مت، بس ہم سے جڑ جاؤ، سب کو متحد۔ ایسا اتحاد جھوٹا اتحاد ہے یہ۔ اتحاد کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے بتایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور کوشش کرو کہ موت اسلام کی حالت میں آنا چاہیے۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، پہلے اس کی اصلاح ہو، پہلے اس کی اصلاح ہو، اس کے بعد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اب سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جس کے دل صحیح ہو گئے وہ ہمارے پاس آئے، یہ اللہ کی دعوت ہے کہ اتحاد چاہتے ہو پہلے دل صحیح کرو، اس کے بعد آؤ قرآن پر۔ جب دل صحیح ہو جائیں گے تو ایک ہی دعوت سب پر اثر کرے گی۔ لوگ بولتے ہیں اہل حدیث نام رکھنے کی کیا ضرورت، اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ ارے سب سے بڑی توحید کی دعوت، اتحاد کی دعوت تو یہیں پر ہے۔ اصل منہج یہی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں آئے، سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہی اصل منہج ہے، یہی اصل طریقہ ہے کہ آؤ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے سارے اختلافات کو مٹا لو۔ اصل منہج یہی ہے، دعوت دو، دعوت کے ذریعے سب کام ہو سکتے ہیں۔ آپ جو سوچئے، اللہ رب العزت کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیا، دعوت کے بعد ہجرت کیا، مدینہ پہنچ گئے، پھر بھی سکون سے رہنے نہیں دیا۔ اب آپ نے مقابلہ کیا ہے، اور انہی جنگوں میں ایک جنگ ہے غزوہ خیبر۔ خیبر کے 8 قلعے تھے،
8 قلعوں میں سے 7 قلعے فتح ہو چکے، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل ہم جھنڈا ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں کل وہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رات بھر بے چینی کے عالم میں گزارے کہ کون خوش نصیب ہے جس کو جھنڈا ملے گا۔ اس لیے نہیں کہ حکومت اس کے ذریعے قائم ہو رہی ہے، اس کے ذریعے سرداری اس کو مل رہی ہے، قلعہ اس کے ذریعے فتح ہوگا، اس لیے کہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ ہم تو سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب کون ہے؟ جس کے لیے نبی کی زبان سے یہ بات نکلی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن کے علاوہ کبھی بھی دل میں چاہت نہیں آئی کہ میں لوگوں کا سردار بنوں، لوگوں میں مجھ کو سردار بنایا جائے۔ اس دن دل میں تمنا تھی کہ اللہ کے رسول میرا نام لے دیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ میں بار بار اللہ کے رسول کے سامنے آتا تھا سر اٹھا کے کہ کاش میرا نام آ جائے۔ کیوں؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر نام آ گیا مطلب پرفیکٹ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوسرے دن آپ نے پوچھا این علی بن ابی طالب، علی بن ابو طالب کہاں ہیں؟ مطلب وہ خوش نصیب کون تھے؟ علی بن ابو طالب تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی صحابہ سے اللہ اور اس کے رسول محبت نہیں کرتے۔ سارے صحابہ وہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ لیکن یہ خاص موقع سے آپ نے یہ بات کہی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کا کام کیا تھا؟ 7 قلعے فتح ہو گئے، یہاں بھی جانا ہے اور جا کے مقابلہ کر کے قلعہ فتح کرنا ہے۔ لیکن سوال دیکھیے، اللہ کے رسول وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ اگر بظاہر دیکھیں، ظاہری طور پر دیکھیں، عجیب سوال ہے میاں تمہارا، وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ یہ 7 قلعے کیا کرے ہم نے؟ اب تک کیا کیے خیبر میں ہم نے؟ نہیں، آپ نے فرمایا اسلک علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، سیدھے جاؤ ان کے آنگن میں اترنا، جا کر آنگن میں رکنا ان کے صحن میں، اور فدعوہم الی الاسلام، ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا۔ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، ایک شخص کو بھی تمہارے ذریعے سے ہدایت مل گئی تو وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یعنی آپ نے اس موقع پر جبکہ جا رہے ہیں مقابلہ کرنے، لیکن اس موقع پر بھی کہا پہلے دعوت پیش کرنا۔ تو ہم کو یاد رکھنا ہے اقامت دین کا اصل منہج یہ ہے، دعوت کے ذریعے سے ہو کر گزرے گا، اور حکومت لینے کی سوچنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ ہم کو حکومت پہلے قائم کرنا۔ حکومت ایسی چیز ہے اللہ دیتا ہے، سلیمان علیہ السلام نے مانگے تھے، مل گئی ان کو۔ ہمارے لیے منہج کیا ہے حکومت تک پہنچنے کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں زبردست منہج بیان کیا ہے، یاد رکھیے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 55، اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ قرآن میں ایک لفظ اللہ نے دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ایمان کے بعد نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، ان کو حکومت دے گا، ان کو حکومت، ان کو قبضہ دے گا۔ کیسے؟ کتنی مضبوطی سے اللہ نے کہا، لا تاکید کے لیے آتا ہے، اور نون تاکید بھی ہے، یعنی جو تشدید والا نون ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّ، یہ ڈبل تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا ضرور ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ کیسے؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پچھلے لوگوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا، حکومت دیا تھا ان کو۔ پھر کیا ہوگا جب حکومت مل جائے گی؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ،
جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے اس دین کو جما دے گا، غالب کر دے گا۔ دین کو غالب اللہ کرے گا۔ ہم کو کوشش کرنا ہے، بالکل کرنا ہے۔ یہ نہیں بولنا ہے کہ ہم کو نہیں، یہ ہماری دعوت یہ نہیں کہ دین قائم کرنے کی کوشش نہیں کر، کوشش کرنا ہے، لیکن انداز اور منہج وہ ہوگا جو نبی نے سکھایا ہے، جو صحابہ کے ذریعے ہم کو ملا ہے، کہ دعوت کے ذریعے اور اپنی زندگی کو اصلاح کریں، اپنی زندگی کی اصلاح کریں۔ اور دین کا نافذ کرنا ہے، اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، اپنی ذات میں نافذ کرنا ہے۔ اکثر دیکھیں جو منہ کے مجاہد ہوتے ہیں، منہ کے مجاہد، باتیں کروا لو بس، لیکن ان کے خود کے دین کا پتہ نہیں رہتا۔ اکثر ایسے لوگ، اور یہ بات میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے۔ ایک شخص کو میں بولا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رفع الیدین کرنا ہے سنت سے ثابت، نماز پڑھ کے نکلے ایک مسجد سے تو بولے ارے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، پہلے غلبہ ہونا چاہیے۔ اصل دین وہ نہیں ہے کہ آپ حکومت قائم کریں میرے بھائی، اصل دین یہ ہے کہ دین کو آپ اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان اور نیک عمل، ایمان اور نیک عمل، اور ایمان اور نیک عمل کی تشریح اور تفصیل معلوم کرنا ہے تو فقیہ امت، رئیس المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان کا تذکرہ کیا ہے، قرآن کی 2 جگہ کی آیتیں ذکر کی ہیں، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اور دوسرا سورہ مومنون کی شروع کی 10 آیتیں، جس میں ایمان کے ساتھ اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو ذکر کر کے پیغام دیا ہے صحیح مومن بننا ہے، ان آیتوں پر عمل کرو۔ اصل دین یہاں ہے، اصل دین یہ ہے کہ آپ ایمان کے ساتھ نیک عمل کریں، اللہ آپ کو خود دے دے گا حکومت۔ پھر کیا ہوگا؟ یعبدوننی، لوگ سکون سے میری عبادت کریں گے، بے خوف ہو کر میری عبادت کریں گے۔ تو اصل راستہ یہ نہیں ہے، اس لیے اگر دلوں کی اصلاح کیے بغیر حکومت قائم کریں گے تو حکومت جسموں پر نہیں ہوتی، حکومت دلوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج کیا ہے؟ پہلے دلوں کی اصلاح ہو، دعوت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آپ کے زیر نگیں آ جائیں گے، اور وہ جماعت تیار ہوگی جو آپ کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کو تیار ہوگی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئی۔ تو اصل منہج یہ ہے کہ دین قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے دعوت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اصل میں دعوت کے راستے میں پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب پریشانیاں جھیلنے سے اچھا ہے تھوڑی سی بک بک کر لو، منہ کے مجاہد بن جاؤ، تھوڑی باتیں کر لو، لوگوں کو خوش کر لو، یہاں آؤ۔ یہ منہج ہے اصل منہج یہ ہے، دعوت کے ذریعے سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اپنی زندگی کی اصلاح کرو، اپنی اہل خانہ کی زندگی کی اصلاح کرو۔ آپ یہ نہیں جانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کلکم راعین، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے وہاں امام کا سب سے پہلے ذکر کیا، یعنی جو وقت کا ذمہ دار ہے اس کو اپنی رعایا کی اصلاح کرنا ہے۔ ایک مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، ایک نوکر اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہے۔ جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں ان سے سوچو، مال تمہارے گھر کے جو وراثت کے مسئلے ان کو حل کیے کہ نہیں، تمہاری نماز کتنی اچھی ہے ان کو دیکھے کہ نہیں، تمہاری فیملی کا معاملہ کیا اس کو دیکھے کہ نہیں، یہ سب دیکھو پہلے۔ یہ اللہ پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ قبر میں سوال کیا ہوں گے؟ توحید، رسالت، آخرت، یہی پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عبادت کس کی کیے تھے؟ قیامت کے دن یہی سوال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنیادی باتیں پوچھے گا، کون حق پر تھا، وہ 2 جماعتیں لڑی تھیں، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، ان میں اختلاف ہوا تھا تو کون صحیح تھا، تم نے حکومت کیوں قائم نہیں کی؟ یہ نہیں پوچھے گا اللہ یہ پوچھے گا تم نے دین پر کتنا عمل کر کے آئے۔ اس لیے اللہ کے بندو، اصل اقامت دین یہ ہے کہ اپنی زندگی میں دین کو قائم کریں، اپنے گھر میں دین قائم کریں اور کوشش کریں دعوت کے ذریعے سے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ یہ کسی کی خواہش نہیں ہے کہ دین غالب نہ ہو، سب کی خواہش ہے، لیکن راستہ اور منہج صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں، ہر عمل میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے منہج کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔